خبر ہے کہ 6 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے سخت آزمائشوں میں مبتلا کیا تھا، تو بھی انہوں نے اپنی حالت مصیبت میں اپنے خالق کی بندگی نہ چھوڑی، اور تمام ارض و سما کے فرشتے اور بنی آدم کو اللہ رب العزت نے دکھلا دیا اور تنبیہ کی کہ دیکھو کیسی کیسی مصیبت میں ہمارا بندہ مبتلا رہا، ہم کو پھر بھی نہ بھولا اور یاد کرتا رہا، اس کے صلے میں ہم نے اس کو نجات دی۔ چنانچہ پہلے حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر کو ان کی قوم کے سبب رنج و بلا میں گرفتار کیا تھا اور پھر ان کو اس سے نجات دی، اور دوسرے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ نمرود میں ڈالا، دوستی اور صدق و اطاعت اور ان تمام فرشتوں اور خلائق کو دکھایا، پھر ان کو بھی ہم نے نجات دی۔ تیسرے حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا تھا، پھر ان کو نجات بخشی۔ چوتھی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں اور زندان میں غلامی میں ان سب بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تھا، تو بھی انہوں نے ان مقامات پر برابر خدا کی عبادت کی اور خدا کی عبادت سے کبھی غفلت نہ برتی، پھر ہم نے ان تمام مصائب سے نجات دی۔ اور پانچویں حضرت ایوب علیہ السلام کو بیمار کیا تھا، ایسا کہ ان کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے، باوجود اس سخت تکلیف کے حضرت ایوب علیہ السلام نے خدا کی عبادت نہ چھوڑی، پھر خداوند قدوس نے اپنی کرم و نوازی سے ان تکالیف سے نجات بخشی۔ اور چھٹی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا اور غار میں رہے، اور شب معراج میں 7ویں آسمان سے لامکان پر تشریف لے گئے۔ یہ صدق محبت ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہفتوں آسمان کے فرشتوں کو دکھلائی۔ اس حالت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خداوند قدوس کی اطاعت نہ چھوڑی، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرب تر مقربین اور مکرم تر مکرمین میں سے کیا، تاکہ عالم بعالم کو معلوم ہو کہ سب سے زیادہ بزرگی اور شرافت اللہ تعالیٰ نے بنی آدم علیہ السلام کو دی ہے اور کسی کو نہیں دی۔ الغرض اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے کر 7 سمندر پھرایا اور تمام قدرت الہی دریا میں دیکھی، اور تقریباً 40 دن کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے خصوصیت سے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور بہت ہی گریہ افزاری کی۔ ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ یوں ہوا، ترجمہ: بس پکارا یونس علیہ السلام نے اس اندھیروں میں کہ کوئی معبود نہیں سوائے تیری پاکی ہے، اور تجھے، اور بے شک مجھ سے بے جا ہوا کئی قسم کی اندھیراں تھی، دریا کی اندھیری تھی، رات کی اندھیری، مچھلی کے پیٹ کی اندھیری۔ پھر سن لی ہم نے اس کی پکار اور نجات دی ہم نے اس کو اس غم سے، اور ہم اس طرح نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ بس اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن کے بعد دریا کے کنارے سوکھے پر آ کے اگل دیا۔ پھر جب حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ سے باہر خشکی پر آ گئے اور اس نصیحت بھری آزمائش سے نجات ہو گئی، تو حضرت یونس علیہ السلام نے اس کے شکرانہ میں 4 رکعت نماز ادا کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ 4 رکعت جو حضرت یونس علیہ السلام نے بطور شکرانہ ادا کی تھی وہ عصر کی نماز تھی، اور اس نفل نماز کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے فرض کر دیا۔ اور جس قوم سے حضرت یونس علیہ السلام خفا ہو کر شہر سے نکل گئے تھے، پیچھے ان کے خدا نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اچانک ایک آگ غضبناک آسمان سے مثل آب سرخ کے نازل ہوئی، اور وہ آنا فاناً اس کے سروں پر آ موجود ہوئی، اور وہ مارے خوف کے سب ایک میدان میں جا گرے، 2 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، یعنی ایک فرقہ بوڑھے اور جوانوں کا اور دوسرا فرقہ عورتوں اور لڑکوں کا، اور ایک جگہ پر تمام مویشیوں کو جمع کر دیا۔ اس کے بعد سب نے اپنے اپنے سروں کو ننگا کیا، اور پھر سب کے سب سجدے میں گر گئے، اور بہت ہی زیادہ خدا کے دربار میں تضریع اور گریہ افزاری کی، اور خدا سے دعا مانگی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اقرار کرتے جاتے تھے کہ یا الہی، اب تو ہم تیرے پیغمبر کی باتیں ضرور مانیں گے، اور اب ہم نے توبہ کی، تو اب ہم کو اس بلا سے ناگہانی سے نجات دے، اگرچہ ہم سب عذاب کے مستحق ہیں، تو ہماری توبہ قبول کرنے والا ہے اور ہم کو عذاب سے نجات دینے والا ہے۔ جب اس طرح انہوں نے ترضیہ اور گریہ افزاری کی تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائی اور اس بلا و عذاب سے نجات دی۔ ایک وقت تک دنیا میں حالانکہ عذاب دیکھ کر یقین لانا کسی کا کام نہیں آیا، مگر قوم یونس علیہ السلام کو اس واسطے کہ ان پر عذاب کا حکم نہ پہنچا تھا، حضرت یونس علیہ السلام کی شتابی سے صورت و عذاب نمودار ہوئی تھی، پھر وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اسی وجہ سے وہ عذاب سے بچ گئے۔ اور اس کے بعد پوری قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کو بہت تلاش کیا، انہوں نے کہیں نہیں پایا، اور ساری قوم نے مل کر اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ پھر اس پیغمبر کو ہماری قوم میں بھیج۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کی دعا کو قبول فرمایا اور مچھلی کو حکم دیا کہ میرے محبوب بندے کو دریا کے کنارے خشک زمین پر جا گل دے۔ یہ حکم سن کر مچھلی فوراً دریا کے کنارے پر گئی اور خشک و سوکھی ہوئی زمین پر حضرت یونس علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔